بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ایوبی جب شہر میں داخل ہوا تو مسلمان گھروں سے نکل آئے اور تو نے سروں سے اوڑھنیاں اتار کر اس کے راستے میں پھینک دی۔ سلطان ایوبی کے باڈی گارڈوں نے گھوڑوں سے اتر کر اوڑھنیاں راستے سے ہٹا لی، کیونکہ سلطان اپنی پرستش اور حشامت سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ظلم و تشدد کے مارے ہوئے مسلمان چیخ چیخ کر نعرے لگا رہے تھے اور بعض سجدے میں گر پڑے۔ آنسو تو سب کے جاری تھے۔ یہ بڑا ہی جذباتی اور دردناک منظر تھا۔ عینی شاہدوں کے مطابق سلطان ایوبی اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ نعروں کے جواب میں ہاتھ بلند کر کے ہلاتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ہونٹوں کو بھینچتا اور دانتوں میں دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کوشش جذباتیت کو دبانے اور سسکیاں روکنے کی تھی۔ عیسائی شہری گھروں میں دب کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان سپاہی خواتین کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کریں گے۔ لیکن یورپی مورخ لین پون لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوج صلیبی فوج سے شہر کا قبضہ لے رہی تھی۔ اس کی فوج کے سپاہی اور افسر گلی کوچوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے، اور ان کی نظر اس پر تھی کہ کوئی مسلمان شہری کسی عیسائی شہری پر انتقاماً حملہ نہ کر دے۔ سلطان ایوبی کے حکام ہی ایسے تھے، البتہ کسی عیسائی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان ایوبی سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گیا۔ جذبات کی شدت سے وہ مسجد کی دہلیز پر گھٹنوں کے بل جیسے گر پڑا ہو۔ وہ دہلیز پر سجدہ ریز ہو گیا، اور بہاؤالدین شداد اور احمد بیلی مصری کے مطابق سلطان ایوبی کے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے کہ اس عظیم مسجد کی دہلیز دھل رہی تھی۔ مسجد کی حالت بہت بری تھی۔ کئی ایک مسلمان حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً مسجد میں سونے اور چاندی کے فانوس اور شمع دان رکھے تھے۔ انہوں نے عقیدت کے طور پر مسجد میں طرح طرح کے پیش قیمت تحائف بھی رکھے تھے۔ صلیبی تمام فانوس، شمع دان اور قیمتی تحائف اٹھا لے گئے تھے۔ فرش سے جگہ جگہ خارا اور مرمر کی سلیں غائب تھی۔ مسجد مرمت طلب تھی۔ مرمت کی طرف توجہ دینے سے پہلے سلطان ایوبی نے شکست خوردہ عیسائیوں کے متعلق فیصلہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے اپنی مشاورتی مجلس سے مشورہ کیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ ہر عیسائی مرد 10 اشرفی دینار، عورت 5 اشرفی اور ہر بچہ 1 اشرفی زر فدیہ ادا کر کے شہر سے باہر نکل جائے۔ کوئی بھی عیسائی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ برج داؤد کے نیچے والا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں مسلمان حاکم فدیہ وصول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور عیسائی آبادی کا انخلاء شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے عیسائیوں کا سربراہ بالیان شہر سے نکلا۔ اس کے پاس انگلستان کے بادشاہ ہنری کی بھیجی ہوئی بے اندازہ رقم تھی۔ اس میں سے اس نے 30,000 اشرفی طلائی زر فدیہ ادا کی اور اس کے عوض 10,000 عیسائیوں کو رہا کرا لیا۔ باب داؤد پر باہر جانے والے عیسائیوں کا تانتا بند گیا۔ وہ پورے خاندان کا زر فدیہ ادا کر کے جا رہے تھے۔ یہ رواج تھا کہ مفتوحہ شہر کو فوج بری طرح لوٹ لیتی تھی۔ بیت المقدس تو وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے فتح کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کی بیٹیوں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ مگر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کیا تو لوٹ مار کی بجائے یوں ہوا کہ سلطان ایوبی کے فوجیوں نے اور باہر سے فوراً پہنچ جانے والے مسلمان تاجروں نے عیسائیوں کے گھروں کا سامان خریدا تاکہ وہ زر فدیہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ اس طرح وہ عیسائی خاندان بھی رہا ہو گئے جن کے پاس زر فدیہ پورا نہیں تھا۔ اس موقع پر ایک تضاد دیکھنے میں آیا جو کئی ایک مورخوں اور اس دور کے واقعہ نگاروں نے بیان کیا ہے۔ بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری بطریق اعظم ہرکولیس نے یہ حرکت کی کہ تمام گرجوں کی جمع شدہ رقم اپنے قبضے میں لے لی، گرجوں سے سونے کے پیالے اور دیگر بیش قیمت اشیاء چرا لی۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سینکڑوں غریب عیسائیوں کے خاندانوں کو رہا کرایا جا سکتا تھا، مگر ان کے اس سب سے بڑے پادری نے کسی ایک کا بھی زر فدیہ ادا نہ کیا۔ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے نکل گیا۔ کسی مسلمان فوجی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص بہت سی دولت ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس فوجی کی رپورٹ پر کسی حاکم نے سلطان ایوبی سے کہا اور اتنا سونا نہ لے جانے دیا جائے۔ اگر اس نے زر فدیہ ادا کر دیا ہے
تو اسے نہ روکا جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ان لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ کسی سے فالتو رقم نہیں لی جائے گی۔ جو کوئی جتنا ذاتی سامان ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا۔ بطریق اعظم اپنے گرجوں سے چرائی ہوئی دولت اور قیمتی سامان لے گیا۔ سلطان ایوبی نے زر فدیہ ادا کرنے کی میعاد 40 دن مقرر کی تھی۔ 40 دن پورے ہوئے تو ابھی تک ہزاروں غریب اور نادار عیسائی شہر میں موجود تھے۔ 90 برس پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو دور دور سے عیسائی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا۔ یہ حالت دیکھ کر سلطان ایوبی کا بھائی العادل اس کے پاس آیا۔ محترم سلطان، العادل نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی فتح میں میرا اور میرے دستوں کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس کے عوض مجھے 1000 عیسائی بطور غلام دے دیں۔ اتنے غلام کیا کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ یہ میری مرضی پر ہوگا، میں جو چاہوں کروں۔ سلطان ایوبی نے العادل کو 1000 عیسائی دینے کا حکم دے دیا۔ العادل نے 1000 عیسائی منتخب کیے اور انہیں باب داؤد لے جا کر سب کو رہا کر دیا۔ سلطان محترم، العادل نے واپس آ کر سلطان ایوبی سے کہا، میں نے ان تمام عیسائی غلاموں کو شہر سے رخصت کر دیا ہے۔ ان کے پاس زر فدیہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا تم ایسا ہی کرو گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، ورنہ میں تمہیں ایک بھی غلام نہ دیتا۔ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ نیکی قبول کرے۔ یہ واقعات افسانے نہیں، مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی عورتوں کا ایک ہجوم سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ پتہ چلا کہ یہ ان صلیبی فوجیوں کی بیویاں، بیٹیاں یا بہنیں ہیں جو مارے گئے ہیں یا قید ہو گئے ہیں اور ان کے پاس زر فدیہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو صرف رہا نہ کیا بلکہ انہیں کچھ رقم دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے عام حکم جاری کر دیا کہ تمام عیسائیوں کو جو شہر میں رہ گئے ہیں زر فدیہ معاف کیا جاتا ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ صلیبیوں کی صرف فوج قید میں رہی۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی نے مسجد اقصیٰ کی صفائی اور مرمت کروائی تھی۔ اس دور کی تحریروں کے مطابق سلطان ایوبی خود سپاہیوں کے ساتھ اینٹیں اور گارا اٹھاتا رہا۔ 19 اکتوبر 1187 عیسوی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ سلطان ایوبی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد اقصیٰ میں گیا تو وہ ممبر جو نور الدین زنگی مرحوم نے بنوایا تھا اور مرحوم کی بیوہ اور بیٹی لائی تھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ممبر اپنے ہاتھوں مسجد میں رکھا۔ جمعہ کا خطبہ دمشق سے آئے ہوئے ایک خطیب نے پڑھا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے مسجد اقصیٰ کی آرائش کی طرف توجہ دی۔ مار مار کے پتھر منگوا کر فرش میں لگوائے اور مسجد کو جی بھر کر خوبصورت بنایا۔ وہ خوبصورت پتھر جو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں لگوائے تھے آج بھی مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں اور ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیت المقدس کی فتح تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم کارنامہ تھی، مگر سلطان ایوبی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے سرزمین عرب اور فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرنا تھا۔ اس نے بیت المقدس کو جہاں ایک مضبوط چھاونی اور عسکری مستقر بنایا، وہاں اس مقدس مقام کو علم و فضل کا مرکز بنا دیا۔ 5 رمضان المبارک 573 ہجری 8 نومبر 1187 عیسوی کے روز اس نے بیت المقدس سے کوچ کیا۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ اس نے اپنے بیٹے الملک الظاہر کو جو کسی اور جگہ تھا پیغام بھیجا کہ اپنے دستے لے کر اس کے پاس آئے۔ سلطان ٹائر پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ صلیبیوں کی مضبوط چھاونی تھی اور بندرگاہ تھی۔ سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو پیغام بھیجا کہ وہ ٹائر سے کچھ دور تک آ جائے اور جب سلطان اس شہر کا محاصرہ کرے تو الفارس صلیبی بیڑے پر حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے الفارس کو حملے کے جو دن بتائے وہ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع کے دن تھے۔ جاسوس اس وقت تک بحیرہ روم کی تہ میں مچھلیوں کی خوراک بن چکا تھا اور راؤف کرد اس کے اس انجام سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ روز پہلے جاسوس نے راؤف کرد سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو وہ یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے قریب آ جاتی اور ماہی گیر قسم کے لوگ مختلف چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ ان میں ایک آدمی کو اس نے 3-4 جگہوں پر دیکھا تھا۔ لڑکیاں اسے رسے کی سیڑھی لٹکا کر اوپر بلاتی ہیں اور اس سے کچھ خریدنے کے بجائے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں۔ جہاز اگر 10-15 میل دور
ساحل کے ساتھ کہیں لنگر انداز ہوا ہو تو وہاں بھی یہ آدمی کشتی لے کر آ گیا۔ جاسوس کو اس آدمی پر شک تھا۔ فلوری نے رؤف کرد کی عقل مار ڈالی تھی۔ وہ اس سے راز کی باتیں پوچھتی اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتا تھا۔ الفارس بہت مصروف رہتا تھا۔ وہ دوسرے جہازوں میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک روز رؤف کرد نے فلوری کے طلسم سے مسحور ہو کر اسے بتا دیا کہ جہاز میں ایک خطرناک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ رؤف کرد ان لڑکیوں کو ابھی تک خانہ بدوش سمجھ رہا تھا اور وہ ان کے اصلی ناموں فلوری اور روزی سے واقف نہیں تھا۔ لڑکیاں دراصل تجربہ کار جاسوس تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ جس آدمی کے متعلق رؤف کرد نے بات کی ہے وہ جاسوس ہے۔ رؤف کرد کو گوارا نہ تھا کہ فلوری جہاز سے چلی جائے۔ اس نے ان لڑکیوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جاسوس ہے۔ ایک رات الفارس کسی دوسرے جہاز میں گیا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت رؤف کرد اور فلوری عرشے پر جنگلے کے ساتھ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں پیچھے اور دائیں بائیں سامان پڑا تھا۔ حسن بن عبداللہ کا جاسوس دانستہ یا اتفاقیہ ادھر آ نکلا۔ رؤف کرد گھبرانے یا کوئی جھوٹ بولنے کی بجائے اٹھ کر اسے ذرا پرے لے گیا اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو لالچ وغیرہ دے کر پوچھ رہا تھا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ اس نے جاسوس سے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے تجربے اور علم کے مطابق اس سے باتیں کر کے بھید لو کہ یہ ہیں کون۔ جاسوس کو فلوری کے پاس بھیج کر اس نے روزی کو جگایا اور اسے کہا کہ شکار فلاں جگہ ہے، تم بھی چلی جاؤ، میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ روزی اوپر آئی۔ رؤف کرد نے اسے گز بھر لمبی رسی دی اور وہ اس جگہ چلی گئی جہاں جاسوس اور فلوری بیٹھے تھے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ روزی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جاسوس گپ شپ کے انداز سے ان کی اصلیت کا بھید حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزی نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی۔ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ فلوری نے فوراً رسی کا دوسرا سرا پکڑ لیا، پیشتر اس کے کہ جاسوس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا۔ اس کی گردن کا پھندا لڑکیوں نے رسی اپنی اپنی طرف کھینچ کر تنگ کر دیا۔ وہ ذرا دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ رؤف کرد ذرا پرے کھڑا تھا۔ وہاں اگر کوئی ملازم تھا تو اسے اس نے کوئی کام بتا کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ لڑکیوں نے جاسوس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ روزی چلی گئی۔ فلوری وہیں بیٹھی رہی۔ رؤف کرد اس کے پاس چلا گیا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ الفارس کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے جہاز میں کوئی جاسوس آیا یا رؤف کرد نے کسی نئے آدمی کو جہاز میں کسی کام پر لگایا تھا۔ اس کے قتل کے 2-4 روز بعد الفارس کو خیال آیا کہ اس نے اپنے اور دوسرے 5 جہازوں میں جا کر ملاحوں اور سپاہیوں کی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ خشکی کی رونق سے دور، فراغت اور بے یقینی کیفیت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اگر کبھی کبھی بحری بار کا ہو جایا کرتا تھا تو ان کی ذہنی حالت یہ نہ ہوتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات وہ تمام جہازوں کو اکٹھا کر کے لنگر ڈال دے گا اور جشن منائے گا۔ ملاح اور سپاہی گائیں بجائیں گے اور سب کو اچھا کھانا دیا جائے گا۔ اس نے رؤف کرد اور اپنے ماتحت افسروں سے بات کی۔ اس وقت دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناچیں گی۔ الفارس زندہ دل انسان تھا۔ وہ خود بھی جشن اور راگ رنگ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابھی کوئی رات مقرر نہ کی کیونکہ اسے خشکی سے سلطان ایوبی کے قاصد کا انتظار تھا۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ 2 روز بعد قاصد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سلطان ایوبی ٹائر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے اور الفارس اپنے جہازوں کو ٹائر کے قریب لے جائے تاکہ محاصرے کے وقت وہ کم وقت میں ٹائر پہنچ سکے۔ قاصد نے خاص طور پر کہا تھا کہ اب دن اور رات چوکس رہیں کیونکہ صلیبی جہاز قریب ہی موجود ہیں۔ الفارس نے قاصد کو رخصت کیا اور اس شام اپنے بکھرے ہوئے جہازوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اس نے رؤف کرد کو بتایا کہ چند روز بعد شاید انہیں بحری جنگ لڑنی پڑے، اس لیے 2 رات بعد جشن منا لیا جائے۔ رؤف کرد نے بتا دیا کہ فلاں رات جہاز اکٹھے ہوں گے اور رونق بیلا ہوگا۔ اینڈریو کی کشتی آتی رہتی تھی۔ حسن بن عبداللہ کے جاسوس نے اسے کئی جگہوں پر دیکھا تھا۔ اب جہاز ساحل کے قریب آ کر رکا تو اینڈریو آ گیا۔ لڑکیوں نے حسب معمول اسے اوپر بلا لیا اور اس سے کچھ خریدا اور اس کے کان میں یہ قیمتی اطلاع ڈال دی کہ فلاں رات جہاز اکٹھے کھڑے ہوں گے اور عرشوں پر جشن ہوگا۔ اینڈریو دیکھ رہا تھا کہ دور سے الفارس کے دوسرے جہاز آ رہے تھے۔
وہ لڑکیوں کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس رات اسی طرف میری کشتی آ جائے گی، سیڑھیاں پھینک کر اتر آنا۔ وہ رات آ گئی۔ 6 جہاز بعد باندھ لپیٹے پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ جہازوں کے کپتان اور دیگر افسر الفارس کے جہاز میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پرتکلف کھانا ہو رہا تھا۔ ملاح اور سپاہی اپنے اپنے جہازوں میں ناچ اور گا رہے تھے۔ الفارس کے جہاز میں دونوں لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ دف اور ساز موجود تھے۔ جہازوں پر بہت سی مشعلیں جلا دی گئی تھیں۔ رات کو دن بنا دیا گیا تھا۔ یہ رونق جب عروج پر پہنچی تو رات خاصی گزر چکی تھی۔ صلیبیوں کے 10-12 جنگی جہاز بتیاں بجھائے ہوئے الفارس کے جہازوں کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ وہ نئے چاند کی ترتیب میں تھے۔ وہ قریب آ گئے تو بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ ادھر چھوٹی سی ایک کشتی الفارس کے جہاز کے قریب ہو رہی تھی۔ اچانک الفارس کے جہازوں پر جلتے ہوئے گولے گرنے لگے اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آئیں کہ کئی ملاح اور سپاہی تڑپنے لگے۔ الفارس اور اس کے کپتانوں نے اس اچانک حملے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر جہازوں کا نکالنا ممکن نہ تھا۔ سپاہیوں نے تیروں سے جواب دیا، منجنیکوں سے آگ پھینکی۔ ایک صلیبی جہاز کو آگ لگی، مگر صلیبی اپنا کام کر چکے تھے۔ ان کے جہاز واپس چلے گئے۔ مارکا جس طرح اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم ہو گیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق الفارس کے 5 جہاز جل کر تباہ ہو گئے۔ 2 کپتان اور بہت سے بحری سپاہی شہید ہو گئے۔ قاضی شداد نے اس کی تاریخ 27 شوال 583 ہجری 30 دسمبر 1187 لکھی ہے۔ چونکہ جہاز جل رہے تھے اس لیے روشنی بہت تھی۔ کسی نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی ہے جس میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ الفارس نے اپنے جہاز سے ایک کشتی اتروائی اور اس کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کشتی سے تیر آنے لگے۔ ادھر سے بھی تیر چلے اور کشتی کو گھیر لیا گیا۔ دونوں مرد اور ایک لڑکی تیروں کا نشانہ بن گئی۔ ایک بچ گئی۔ بعد میں اسی لڑکی کے بیان سے تباہی کی اصل حقیقت کھلی۔ اس وقت سلطان ایوبی ٹائر سے کچھ دور خیمہ زن تھا، جہاں سے اسے سیدھا ٹائر پر یلغار کرنی تھی۔ کوچ سے ایک ہی روز پہلے اسے اطلاع ملی کہ 6 میں سے 5 جہاز تباہ ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی بجھ کر رہ گیا۔ وہ ایسی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ اتنی جلدی دل چھوڑنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے پیش قدمی ملتوی کر دی اور الفارس اور دوسرے کپتانوں کو بلایا۔ الفارس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ملاح اور سپاہی فراغت اور سمندر سے اکتائے ہوئے تھے، اس لیے اس نے جشن کا اہتمام کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور مشیروں کا اجلاس بلایا اور یہ صورتحال سب کے سامنے رکھی۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس موسم میں جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سپاہی مسلسل جنگ اور تیز رفتار کوچ اور پیش قدمی سے اتنے تھک چکے تھے کہ انہیں جذبات میں لا کر لڑاتے رہنا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ شکست بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بحری بیڑے کی تباہی کی مثال دے کر کہا کہ اتنا طویل عرصہ سپاہیوں کو گھروں سے دور رکھنے کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی عظیم فتح ہمارے لیے کوئی اور حادثہ بن جائے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹر نہیں تھا۔ اس نے یہ مشورہ منظور کر لیا اور حکم دیا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو عارضی فوج بنائی گئی تھی وہ توڑ دی جائے اور ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر گھروں کو بھیج دیا جائے۔ اس نے اپنی باقاعدہ فوج کے بھی کچھ حصے کو تھوڑی تھوڑی چھٹی دے کر گھروں کو بھیج دیا، اور 30 جنوری 1188 عیسوی کے روز اقرا کو روانہ ہو گیا۔ مارچ 1188 عیسوی تک وہ اقرا میں ہی رہا۔